تو خواب کی تعبیر میں یہ نہیں کہتے کہ میں نبی کی اتباع کرنے والا ہوں. خواب کی تعبیر میں کہتے ہیں کہ یہ اچھا خواب ہے, بالکل بہترین خواب ہے, اور اسی پہ قائم رہنا, کسی کو بتانا نہیں, بس یہ میرا اور آپس کا تمہارا آپس کا معاملہ ہے کہ مجھے اللہ نے تمہیں میرے بارے میں کہہ دیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے اس کو ایک تسلی کے لیے خواب کی ایک تعبیر بتائی, اور اس کے آخر میں یہ بھی لکھا کہ مجھے اس تعبیر پر اصرار نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ تعبیر میں جو بتا رہا ہوں غلط ہو. ویسے میں یہ بھی انہوں نے لکھا کہ ہو سکتا ہے یہ غلط. آپ مفتی ہیں, عالم ہیں, بہتر جانتے ہیں. خواب ہر قسم کے آتے ہیں, شیطانی خواب بھی آتے ہیں, اور خوابوں کے بارے میں قرآن بھی کہتا ہے کچھ سچے خواب ہوتے ہیں, کچھ آگے کے خواب ہوتے ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کا ہمارے سامنے پورا واقعہ ہے. میرا خیال ہے, میں اس قابل نہیں ہوں, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ تم بھی استغفار کرو, میں بھی, اور یہ تمہارا قصور نہیں ہے. یہ شیطانی خواب ہوتے ہیں جو آتے ہیں, شیطان چالیں چلتا ہے, اور تمہارا کوئی قصور نہیں ہے, تم تو سوئے ہوئے تھے. جی بہرحال سر, نہیں, یہ بھی میں آپ کی بات دیکھیں, ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں کیا ملتا ہے. ایک صحابی نے سے گناہ ہوا, وہ نبی کی خدمت میں آئے, اور گناہ بھی جو ایک بڑا گناہ سمجھا جاتا ہے, نبی کی خدمت میں آئے, گھبرائے ہوئے تھے, پریشان تھے, نماز پڑھی اور آئے, یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے. آپ نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی؟ فرمایا ہاں. کہا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ ان الحسنات یذھبن السیئات, نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں. اب مجھے بتاؤ, کوئی نبی کو معاذ اللہ یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ یا رسول اللہ پہلے آپ ان کو بتاتے تم نے گناہ کیا ہے, نماز تو تم فجر کی بھی پڑھی تھی, ظہر کی بھی پڑھی تھی, گناہ نہیں کرتے تو بھی پڑھتے, گناہ کرتے تو بھی پڑھتے. لیکن نبی نے ان کو تسلی دی ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہے تو اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں تسلی دی؟ آپ کو یہ معلوم تھا اس سے غلطی ہوئی ہے, اس کو ندامت ہوئی ہے اس غلطی پر, اب مزید ندامت دلائی جائے تو یہ نا امیدی اور مایوسی پھیلے گی. تو ہمیں نبی کی سیرت میں یہ سب چیزیں ملتی ہیں. تو وہ گھبرا رہے, آپ پوری وہ الامداد کی عبارت پڑھیں, وہ عذاب میں آیا ہوا تھا وہ شخص. تو ایسے موقع پہ خواب کی مناسب تعبیر بتا کے, اور تعبیر ایسی جس سے ختم نبوت کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے, اور اپنا رسول اللہ کی نفی ہوتی ہے کہ میں اللہ کا رسول نہیں ہوں. اور پھر میں وہی سوال کروں گا, انجینئر نے یہاں دو گڑبڑیں کی ہیں. جب انجینئر صاحب نے پہلی دفعہ یہ دعویٰ کیا تھا نا اشرف رسول اللہ والا, تو خواب کا تذکرہ نہیں کیا تھا, بلکہ اس نے مولانا تھانوی پہ الزام لگایا کہ انہوں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے, آپ کسی پر اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو, خواب کا واقعہ آپ ایسے پیش کر رہے ہو کہ جیسے انہوں نے ہوش و حواس میں جاگتی حالت میں یہ کہا ہو. اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے؟ کیا شریعت کسی پہ تحقیق کے بغیر جھوٹا الزام لگانے کی اجازت دیتی ہے؟ تو آپ نے الزام کیوں لگایا؟